جناب محترم پیر سید محمد رفیق شاہ صاحب، آپ کا میں نے نام نہیں دیکھا، آپ کا بھی نام ہے بھائی قبلہ شاہ صاحب. ہاں جی، نعرہ لگائیے ذرا، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اہل محلہ کو میری طرف سے ملاد پاک، کامیاب ملاد پاک مبارک ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ فضل خدا اللہ اپنے محبوب کے ملاد پاک کا صدقہ تمام دوست جو کوئی بھی خواہش لے کر آئے، اللہ سب کی جھولیاں بھر دے. اللہ پاک کی بارگاہ میں میری یہ عرضی ہے کہ یا اللہ جس نے جس طریقے سے بھی اس ملاد پاک میں حصہ لیا، یا اللہ ان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ جن دوستوں نے اس میں حصہ نہیں ڈال سکے ان کو بھی دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما. اور ہم سب کو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے لیے ملاد پاک منانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے محبوب کا صدقہ کر کے اے پاک پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو بخشش فرما. یا اللہ ہم کو اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 22ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی درود پاک پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. مومنوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو. تو مختصر ٹائم میں صرف تو ہم سب نے مل کر درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. چلو ان کی محبت ہے. میں ایک بار پھر اہل محلہ کو اور انجمن غلامان مصطفیٰ میلاد کمیٹی کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک آپ کی یہ محبتیں اسی طرح سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے، اور یہ نور کی بارش تا قیامت اسی طرح ہوتی رہے. ایک نعرہ لاؤ ذرا، نور کی بارش، نور کی بارش. جدہ دل کردہ کہ ہندی رہے ہاتھ اٹھا کے کہہ لے یار کی یہ چادرہ جو ہاتھ اٹھا لو. نور کی بارش، نور کی بارش، نور کی بارش. ہم رہے نہ رہے لیکن نور کی بارش، ہم رہے نہ رہے لیکن نور کی بارش انشاءاللہ. اور انشاءاللہ یہ ہوتی رہے گی، ہماری نسلوں کے اندر بھی یہ ہوتی رہے گی. تو عزیزان ایمان آئیے نور کی بارش میں اپنے نوری کلمات آپ کے سینوں تک پہنچانے کے لیے، آپ کی سماعتوں کو اس کے مصطفیٰ سے سراب کرنے کے لیے بیدات خطاب دینے جا رہا ہوں. عالم نبی فاضل جلیل استاد العلماء خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد منظور احمد صاحب آپ اپنے نورانی کلمات سے نوازیں گے، نورانی خطاب سے نوازیں گے. نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد.
دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، نور کی بارش، 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 آمد مصطفیٰ۔ چھوٹے اسے بھی باندھنا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الحلیم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الامی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت گرامی قدر، کائنات کے اندر ہر وہ شے جس کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اسے فنا نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی نسبت فنا ہو سکتی ہے، اللہ کی نسبت فنا ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کی نسبت کو فنا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ عشق کی دنیا کا ہے۔ عاشقوں کی اپنی ایک دنیا ہے، عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عشق فرمودہ قاصد سے صبح گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانا ہے پیغام ابھی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی وہ مدینہ یونیورسٹی کا سکولر ہے، وہاں کا گولڈ میڈلسٹ ہے۔ یہ میں ایک نکتہ دینے لگا ہوں، اگر لے لو تو بڑا کام کا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ کہہ دیتے ہیں وہ ازہر یونیورسٹی کا فارغ ہے تو وہ بھی جاہل ہے، اتنا پڑھا لکھا ہوا اس سے پتہ نہیں ہے کہ میلاد منانا ہے کہ نہیں منانا۔ جنہوں نے میرے آقا کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، دیکھ کر پھر پہچان بھی لیا۔ میں یہ قرآن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ حضور کو سر کی آنکھوں سے دیکھا اور پہچان بھی لیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اور پہچانا بھی کیسے؟ ایسے جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے۔
یہاں کوئی باپ بیٹا بیٹھا ہو نا تو اس سے پوچھو تیرا پتر کیڑا ہے، انہیں کسی اور نے پوچھنا نہیں، دس یار میرا کیڑا ہے، پوچھے گا؟ واللہ نہیں پوچھے گا، یہ بھی نہیں کہے گا کروں پوچھے ہوا، فوراً کہے گا یہ ہے میرا بیٹا، یہ ہے۔ اہل کتاب میرے مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے، مگر پھر بھی مانا نہیں۔ تو پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے، پہچاننے کے بعد ماننے کا نام ایمان ہے، جو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کہا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ یہ پہچانتے ہیں مانتے نہیں، واللہ نہیں مانتے، مانتے ہوتے ہائے ہائے ہائے، رب جس پر کوئی انعام کرتا ہے نا اس کا شکر ادا کرتا ہے، ہر نعمت کا شکر واجب ہے، ہر نعمت کا شکر واجب ہے۔ یارو اس آنکھ کا شکر واجب، کان کا واجب، سانس کا واجب، زبان کا واجب، انگلی کا واجب، ہاتھ کا واجب، بازو کا واجب، پورے جسم کا واجب۔ اولاد ملے تو شکرانے میں عقیقہ کرتے ہوگے نہیں؟ اولاد ملے تو عقیقہ کریں، اور جب مصطفیٰ ملے کتنے لکھے ہیں؟ رب کریم نے اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے، تو جن پر احسان کیا ہے وہ اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لہذا میلاد منانے والے ہی مومن ہیں، باقی کوئی مومن ہے ہی نہیں۔ اچھا باقی ہیں کیا؟ لگا دوں فتویٰ، یہ یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ مشرکوں کے ساتھ اٹھائی جائے میلاد نہ منانے والے، یہودیوں عیسائیوں اور ستارہ پرست ان کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ سورہ البقرہ کی آیت ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الآخر، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے، فرمایا یہ اور یہودی اور عیسائی اور ستارہ پرست ان میں سے جو ایمان لائے، تو اللہ پاک نے جو میں نے آیت پڑھی ہے نا اس میں ایمان والوں کو بلایا، اوروں کو تو بلایا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اللہ سارے ہی کہتے ہیں ہم مومن ہیں، فرمایا اپنے آپ مومن کہنے سے مت یہ گمان کرو کہ اپنے آپ کہنے سے مومن ہو جائے گا۔ اور قرآن کا فلسفہ سنو، ایک آیت غالباً سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، ہے نا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ یہ جو منہ سے پڑھ رہا ہے نا اس کو دل سے پڑھ، یہ منہ سے پڑھنا نہیں ہے، دل سے پڑھ، دل سے مان میرے یار کو۔ بلکہ ایک سورہ الحدید کی آیت سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب دو باتیں تو ہو گئی اور دو باتیں ہی جنت میں لے جائیں گی، یہ بھی سن لو، دو باتیں جنت میں لے جائیں گی، کون کون سی؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان، اتقوا اللہ سارے اعمال صالحہ، فرمایا میں کچھ اور چاہتا ہوں،
تو نے سمجھا کہ یہ صرف داڑھی رکھنے سے کام بن جائے، نماز پڑھنے سے کام بن جائے، روزہ رکھنے سے کام بن جائے، حج زکات دینے سے کام بن جائے گا؟ فرمایا نہیں، وہ اتق اللہ میں تو سارے ہیں، لیکن فرمایا وآمنوا برسولہ، میرے یار کو تو مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ۔ اور میں ایک حدیث کے حوالہ سے آپ کو بتا دوں کہ کون میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ جس کا یہ ایمان ہے کہ مصطفیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں۔ سجے کھبے میں کوئی وہابی دے نہیں، وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے مر گئے مٹی میں مل گئے، کوئی نہیں دیکھ رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھ کے باہر نکلے تو آگے سے ایک صحابی، ان کا نام ہے صرف زید، حضرت زید رضی اللہ عنہ، کوئی معروف صحابی نہیں ہے، چوٹی والے صحابی نہیں ہے، عام صحابی۔ یہ اب نام سے ہی اندازہ لگا لو، حضرت زید رضی اللہ عنہ آمنے سامنے ہوئے، انہوں نے سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلیکم السلام یا امتی۔ حضور نے سوال کیا، فرمایا کیف اصبحت، آج صبح کیسے کی ہے؟ آئیے حدیث دلوں پہ لکھ لو، یہ حضور اصل میں اپنی عظمت بتانا چاہتے تھے۔ فرمایا کیف اصبحت، صبح کیسے کی ہے؟ یا رسول اللہ اصبحت ایمانا کاملا، کامل ایمان کے ساتھ صبح کی ہے، کامل ایمان کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا ایمان کامل ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا ایمان کامل ہے؟ عرض کیے یا رسول اللہ عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک آپ کا یہ غلام دیکھ رہا ہے، عرش اولا سے لے کر تحت الثری تک سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اجازت ہو تو جنتیوں کے نام لوں، اجازت ہو تو یہ عرض کروں کون کون جہنم میں جا رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے گورے گورے ہاتھ صحابی کے منہ پہ رکھا، فرمایا شریعت ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے، شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب آئیے یہاں دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر ایمان ہے تو پوچھئے حضور کے ایک چھوٹے سے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا فیض لے کر عرش اولا سے تحت الثری تک دیکھ رہے ہیں تو پھر ذرا اوپر چلتے جائیے، مولا علی کا کیا مقام ہوگا، عثمان غنی ذوالنورین کا کیا مقام ہوگا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا، اور پھر افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا، اور پھر اس کے اوپر نبی کا مقام کیا ہوگا، نبی کے اوپر رسول کا مقام کیا ہوگا، رسول سے اوپر اولو العزم نبی کا مقام کیا ہوگا، اولو العزم نبی سے اوپر اولو العزم رسول کا مقام کیا ہوگا، اولو العزم رسولوں میں سے میرے مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ یاد رکھو، اس صحابی نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے۔ جو حضور کو دیکھے،
جو حضور کو دیکھے وہ کیا بنتا ہے؟ صحابی. اور صحابی کا درجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ادنا صحابی ایک لپ جاؤ، اس کو لپ کہتے ہیں، ایک لپ جاؤ یا نصف لپ جاؤ، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے. بعد میں آنے والا جس نے مجھے دیکھا نہیں، اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اب ذرا سوچو یار، جو حضور کو دیکھے، حضور فرماتے ہیں اس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو جس آنکھ نے رب کو دیکھا ہو. اب آپ سے میں نے پوچھنا ہے، مفتیوں سے نہیں، مولویوں سے نہیں، پڑھے لکھے ہوئے سے نہیں، عاشقوں سے پوچھنا ہے. اے عاشقوں ذرا بتاؤ، اگر عاشق ہو تو سوچو اور بتاؤ. جو حضور کو کہتا ہے یہ ہمارے مثل وہ مسلمان ہے؟ سارے کیوں نہیں بولے؟ جڑا بولے ہو تو ٹھیک ہے، جڑے نہیں بولے ہو سوچو. ہاں حضور نے پوچھنا ہے، منظور نے جو پوچھے ایسے تجھے بولے کیوں نہیں؟ کی جواب دیو؟ پوچھو نہیں جے پکے کافر. قرآن نال ثابت کرا سوائے میلاد منان والیاں تو، سوائے میلاد منان والیاں تو کوئی ہور داتا صاحب جاندا ہے؟ جیڑا داتا صاحب جاندا ہے وہ میلاد بھی منانا. صحیح گل ہے. تے جڑے نہیں جاندے وہ کون نے؟ پھر کوئی نہیں بول رہا. قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے جو قبروں پر نہیں جاتے کافر ہیں. حافظ ہے کوئی؟ سورہ ممتحنہ کی آخری آیت پڑھ دیجیے، 28واں پارہ سورہ ممتحنہ آخری آیت. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. کوئی مشکل نہیں لفظ، آسان لفظ ہے. اے ایمان والو ان سے یاری نہ لگاؤ جن پر اللہ کا غضب، یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں. کیسے؟ جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں. جیسے کافر قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم داتا علی حجویری آج بھی زندہ ہے. واللہ تاللہ باللہ زندہ ہے اور ملتے بھی ہیں. ملنے والوں کو ملتے بھی ہیں. حضور مقدس اعظم رحمۃ اللہ تعالی بھی کل کی بات ہے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف 57 سال گزرے ہیں ان کو پردہ فرمائے ہوئے، اور ان کی زیارت کرنے والے لوگ زندہ ہیں، ان کے شاگرد زندہ ہیں. حضور داتا علی حجویری کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے گئے، سیڑھیاں چڑھی تو اب آگے سے ایک بابا جی مل گئے. رستے میں باتیں شروع ہو گئی. ان سے ملاقات کر کے کہنے لگا بیلیے چلو چلیے. سیڑھیاں اتر رہے تھے تو شاگرد نے عرض کی حضور آج حاضری نہیں دی، حاضری جو دینے آئے تھے سلام نہیں عرض کیا. سلام تو آگے جا کے ہوتا ہے نا، اس سرانے کے پاس وہاں بیٹھ کے کچھ کلمات پڑھ کے دعا مانگ کے. یہ معمول تھا ہر جمعرات ایسے ہی کرتے تھے، لیکن اس جمعرات بابا جی سے مل کے واپس آ. شاگردوں نے کہا حضور یہ چکر کیا ہے، آج کیوں نہیں حاضری دی؟ فرمایا جن کو حاضری دینے آئے تھے نا وہی تو بابا جی داتا علی حجویری. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ یہ علامہ اقبال کی بولی ہے، کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. ہمارا عقیدہ ہے اور یہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں. ينتقلوا من مکان الى مکان آخر، ایک مکان کو چھوڑ کر دوسرے مکان میں چلے.
اور حدیث پاک سنو، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الناس نیام، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، حالانکہ جاگ رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں الناس نیام، یہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آنکھ کب کھلے گی؟ فرمایا اذا ماتوا فانتبہوا، یہ حدیث پاک ہے، جب مرو گے پھر تمہاری آنکھ کھلے گی۔ اوئے ہم تو کہتے رہے حضور مر گئے، ختم ہو گئے، قبر میں سامنے مصطفیٰ۔ سن لو، بخاری شریف اکیلی یہ کتاب بخاری شریف، اس کے اندر 7 مقامات پر یہ حدیث ہے کہ قبر میں سوال ہوں گے۔ 7 مقامات پر، 7 میں سے ایک مقام پر ہے 3 سوال ہوں گے، اور 6 حدیثوں میں ہے صرف 1 سوال ہوگا۔ وہ بخاری کا حوالہ مانگتا ہے نا ہم سے، بخاری پڑھ تو صحیح۔ بخاری میں مرنے کے بعد قبر میں سوالات والی حدیث 7 جگہ آئی ہے، 6 جگہ 1 سوال، صرف 1 حدیث ہے جس میں 3 سوال ہیں۔ تو علماء نے نتیجہ یہ نکالا چاہے 3 ہو یا 1 ہو، سوال مقصود ایک ہی ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قبر میں آنے والے بس اس وقت دعا کے مکھڑے والے کے بارے میں بتا، دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا؟ وہ جو منبر رسول پر بیٹھ کر کہا کرتا تھا مر گئے، مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے، کوئی نبی نہیں آتا، میرے آقا کریم علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر جواب دینا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں آج پکا لے سبق، آج پکا لے سبق، جب تجھ سے پوچھا جائے یہ کون ہے تو کیا جواب دینا ہے؟ فرشتوں کو کہے گا ہاتھ باندھو اور ہم مل کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں۔ ہاں سنی بریلوی جسے حضور کی نعت آتی ہو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منوری کی تابشیں، اے جانے جان، اے جانے جان، میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ حضور کی عظمت وہ ہے اللہ کی قسم، دنیا کے اندر کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہی نہیں ہوا جو حضور کی شان حقیقی کو سمجھ سکے۔ حضور کیا ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے حضور کی ذات کی جس کے 2 پہلو، جملہ غور سے سنو، حضور کی ذات ایک ایسی حقیقت ہے جس کے 2 پہلو، ایک نظر سے دیکھو تو بندہ نظر آتا ہے، دوسری نظر سے دیکھو تو خدا نظر آتا ہے۔ حضور ہی خود رہا پردے میں،
خود رہا پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری واہ. کیا قرآن مجید میں یہ آیت نہیں ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں صحابہ نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں. وہی آ گئی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے. لگا فتوہ اللہ پر. سنی ملا دیتے ہیں، ارے سنی نہیں ملاتے، خدا خود ملا. اب ہماری مجبوری ہے، ہمیں اتنا تو کہنے دو نا جتنا اللہ نے کہا ہے. ایک حدیث سنا دو، سبحان اللہ. ہے اتنی ساری، یاد کر لو. اور یہ بھی چیلنج دیتا ہوں، چیلنج بھی دے رہا ہوں، اللہ کی قسم وہ حدیث پاک ظاہراً شرک ہے، ظاہراً شرک ہے، مگر اس کو بیان کوئی نہیں کرتا. کتاب کا حوالہ پہلے سن لو، مفردات القرآن امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی کی، علماء کی ہر لائبریری میں ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی مفسر ترجمہ نہیں کر سکتا. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ تعالی نے شین رے کاف اس کے چیپٹر کے اندر ایک حدیث کوڈ کی ہے، اور اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کریم خود کہتا ہے، محبوب اشرکتک فی امری، اشرکتک فی امری، اے محبوب میں نے اپنے امر میں تجھے شریک کر لیا ہے. حوالہ غلط ہو گردن معاف ہے. یہ چھوٹی بات نہیں کر رہا آج. جاؤ کبھی کسی وہابی سے پوچھو اللہ کی قسم کیا یہ حدیث ہے، وہ حدیث کا انکار کر دے. میرے پاس کتاب موجود ہے، جسے دیکھنی ہو آ جائے، میں دکھا دوں. ہر لائبریری میں موجود ہے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی کذب بیانی نہیں ہے. یہ حدیث قدسیہ ہے، اور حدیث کی سب سے اوپر والی جو ہے نا قسم وہ ہے سب سے اعلیٰ قسم کی حدیث، حدیث قدسیہ. اللہ پاک فرماتا ہے جہاں جہاں میرا امر ہوگا اے محبوب وہاں تو میرے ساتھ ہو. اب میرا سوال، یہ ٹینٹ جو کھڑا ہے، یہ شامیانہ لگا ہوا، اللہ کے امر کے بغیر کھڑا ہے؟ یہ جو نیچے قالین بچھے ہیں اللہ کے امر کے بغیر ہے؟ یہ مائک سے آواز آ رہی ہے اللہ کے امر کے بغیر ہے؟ چلو ساری باتیں چھوڑ دو، ساری باتیں چھوڑو، یہ جسم کے اندر کیا ہے؟ روح. عام طور پر تو سوال یہ ہے روح. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مر روح، یہ روح کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ان کو کہہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کا. اب یہ قرآن سے ثابت ہے. یہ روح کا نام کیا ہے؟ امر ربی. روح کا نام کیا ہے؟ امر ربی. اب حدیث کا ترجمہ کر مار، داڑھی کو ہاتھ نہ پھیر. اب حدیث کا ترجمہ کر. حدیث کہتی ہے کہ اے محبوب میں نے تجھے اپنے امر میں شریک کر لیا ہے. جہاں جہاں بھی کسی کی روح ہے وہاں اللہ کا امر بھی ہے اور مصطفیٰ بھی اس امر میں شامل ہے. جتنے بیٹھے ہیں یہاں کوئی بے روح تو نہیں ہے.
سب روح والے ہیں، ہر کسی کے پاس روح ہے، جانوروں میں بھی روح ہے، درندوں میں بھی روح ہے، پرندوں میں بھی روح ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ سچ کہا۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ یا رسول اللہ میرا عقیدہ یہ ہے وہی نور حق کی وہی ذل ربی ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل ربی ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ رب یہاں ہے کہ نہیں ہے یہ مجھے بتاؤ، رب یہاں ہے؟ عقیدہ ہے؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے جہاں میرا امر ہے وہاں میں ہوں، تو جہاں اس کا امر ہے نا تو حضور بھی موجود ہے، حضور بھی موجود ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے، یہ بھی سن لو، جو موجود ہو وہ نظر بھی آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ ہو کر بھی نظر نہیں آتا۔ ایک روح ہے، روح کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ روح ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ جب یہ مخلوق ہو کر یہ روح نظر نہیں آتی تو مخلوق کا محبوب تمہیں کیسے نظر آتا ہے؟ اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، اور آنکھ کون سی؟ یا تو ہو اعلیٰ حضرت کی یا ہو پیر میرے علی کی۔ اب میں نے دو مثالیں دی ہیں، ان جیسا عقیدہ رکھنے والا آج بھی لے آؤ، اللہ کی قسم میرے مصطفیٰ سارے پردے ہٹا کر اسے دکھانے کے لیے تیار۔ اب ان دونوں ہستیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ پیر میر علی شاہ صاحب کو کبھی پڑھو، آپ فرماؤ یہی مشہور نعت جو آپ نے لکھی ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا عقیدہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ صورت ہے، دیکھ کر بولا ہے، یہ بھی سنو، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر کس صورت، لگاؤ فتوہ میرے علی پر، اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر کس صورت تھی، بے رنگ جسے اس مورت تھی، لیکن بادت پھٹیاں جد کھڑیاں۔ حدیث قدسیہ کا ترجمہ کر دیا، رب نے کہا میں اکیلا تھا، چھپا ہوا تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا، فَعَرْتُ عَنْ أُعْرَفَ، میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا کہ میری تعریف ہو۔ ہائے ہائے، رب کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میری تعریف ہو، میری، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی تعریف، میں سوال کر رہا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، آپ کی تعریف محمد عارف، آپ کی تعریف محمد رفیق شاہ، دو مثالیں جان بوجھ کے لیے، ان کے سامنے میں نے لفظ بولا ہے آپ کی تعریف، یہی بولا ہے نا، آپ کی تعریف، انہوں نے کہا محمد عارف، ان سے بولا آپ کی تعریف، انہوں نے کہا محمد رفیق شاہ، جس سے بھی پوچھو آپ کی تعریف وہ اپنا نام بتائے گا، یہ مسئلہ حل ہوا۔ رب نے کہا ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میری تعریف ہو، سبحان اللہ۔ اب سمجھو اس کو، رب سے کوئی پوچھے مولا تیری تعریف، وہ یہ نہیں کہے گا اللہ، وہ اپنا نام نہیں کہے گا، اس لیے کہ
وہ کہتا ہے میں نے اپنی تعریف کے لیے وَخَلَقْتُ نُورَ مُحَمَّدٍ مِّن نُورِی، میں نے اپنی تعریف کے لیے اپنے محبوب کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ ہر کوئی اپنا نام بتاتا ہے، ہر کوئی اپنا نام بتاتا ہے، اور پھر اگلا مسئلہ عشق کا اس سے بھی آگے ہے۔ میرا نام منظور ہے نا، میرے پاس کوئی آیا ہے بچہ جام کے کہ حفصہ میں نے بچہ پیدا کر لیا ہے اس کا نام، تو میں کہوں گا محمد منظور رکھ لیں۔ میں نے آج تک ایسا کوئی پیر نہیں دیکھا، کوئی مولوی نہیں دیکھا کہ اس کے پاس کوئی آئے اور حضور نام رکھنا ہے بچے کا، اپنا نام کہے میرا ہی نام رکھ،